السلام علیکم خواتین و حضرات۔ مرزا غالب کے دیوان غالب کے نسخہ حمیدیہ سے آج جو غزل ہمارے سامنے آ رہی، اس میں کل 2 شعر ہیں۔ پہلا شعر ہے، پھر وہ سوئے چمن آتا ہے خدا خیر کرے، رنگ اڑتا ہے گلستاں کے ہواداروں کا۔ سوئے چمن کا مطلب ہے باغ کی طرف، اور رنگ اڑنا ہوتا ہے، ایک محاورہ ہے رنگ اڑنا، اس کا مطلب ہے بہت زیادہ پریشان ہونا۔ گلستاں کہتے ہیں باغ کو، چمن کو یا بغیچے، اور ہوادار کہتے ہیں وہ لوگ جو باغ میں سیر کر رہے ہوں، یعنی باغ کی ہوا کھا رہے ہوں۔ اس کا سیدھا سیدھا مطلب تو یہ ہو سکتا ہے کہ میرا محبوب پھر باغ کی طرف چلا آ رہا ہے۔ اس میں جو کہا گیا ہے نا، پھر وہ سوئے چمن، تو وہ سے مراد محبوب ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ باغ کی طرف آ رہا ہے اور آپ خدا خیر کریں، کیونکہ وہ جب باغ کی طرف آتا ہے پتہ نہیں کیا گل کھلا کر جاتا ہے۔ گل کھلانے کا مطلب ہے کہ کچھ ایسا کام کرنا جو پسندیدہ نہ ہو۔ کہتے ہیں بس ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ باغ میں جو بھی ہوا کھا رہے ہیں ان کے چہرے کا رنگ اڑا جا رہا ہے، یعنی وہ بھی پریشان ہیں، دیکھیے انجام کیا ہو۔ یہ تو اس شعر کا مانوی مطلب ہے، یعنی سیدھا سیدھا مطلب ہے۔ کوئی بھی آپ کسی کو بھی بتلا دیں تو وہ شعر سے یہی مطلب نکالے گا کہ مرزا غالب اس شعر میں اپنے محبوب کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ ہمارا محبوب جب چمن میں آتا ہے تو وہ کوئی ایسا نیا کام کرتا ہے کہ جس سے چمن میں رہنے والے پریشان ہو جاتے۔ لیکن اگر آپ اس شعر کو تھوڑا سا کھول کر سمجھنے کی کوشش کریں تو ان کی مراد کسی ایسی ہستی، کسی ایسی شخصیت سے ہے جو کہ دنیا میں کوئی نیا کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے اور وہ اپنے راستے پر چل پڑتی ہے۔ اب وہ کوئی باغی بھی ہو سکتا ہے حکومت کا، کوئی بہت مشہور لیڈر بھی ہو سکتا ہے جو اپنی کسی بات کو منوانے کے لیے تیاریاں کر رہا ہو، یا کوئی ایسا شخص ہو سکتا ہے جو کسی پرانے رسم و رواج سے لڑنے کے لیے میدان میں آ گیا ہو۔ ان میں سے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو شعر میں بات کسی نئی شخصیت کی آمد ہی کی ہے انہوں نے، اور ہوادار جو کہا ہے، اب ہوادار سے مراد عام لوگ نہیں ہیں۔ چمن میں جو سیر کرنے کے لیے لوگ آئے ہوئے ہیں، تو چمن کو آپ یہاں پر دنیا سمجھ لیجئے، اور سیر کرنے والے لوگوں سے مراد ان کی وہ لوگ ہیں جو حکومت کرتے ہیں۔ تو وہ کہتے یہ ہیں اپنے اس شعر میں کہ ایک طرح سے کوئی آدمی ایک انقلاب لے کر آ رہا ہے، ایک ریولوشن لے کر آ رہا ہے، اور جس کی وجہ سے سب کے سب لوگ خاصے پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ لیکن اس میں عام لوگوں کی بات نہیں کی ہے انہوں نے، ان لوگوں کی بات کی ہے جو کہ خواص ہیں، جو کہ خاص لوگ ہیں، اور خاص لوگ وہی ہیں جو کہ حکومت کر رہے ہیں یا حکمران ہیں، یا جن کا سکہ چلتا ہے یا جن کی بادشاہی چلتی ہے۔ اب ہمیں نہیں پتا کہ مرزا غالب نے اپنے زمانے کے حالات سے متاثر ہو کر یہ شعر کس شخصیت کے لیے یا کس نظریے کے لیے یا زندگی کو کس ڈھنگ سے دیکھنے والوں کے لیے کہا تھا، لیکن بہرحال اس شعر سے لگتا تو ایسا ہی ہے کہ مرزا غالب نے کوئی بہت بڑا سیاسی انقلاب دیکھا، اور جس کے لیے انہوں نے شعر کہا۔ اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 1857 یا 1857 میں ہندوستانیوں نے جو آزادی کی جنگ شروع کی تھی، تو ممکن ہے کہ اس جنگ کے جو لوگ میرٹھ سے چلے تھے اور دلی کی طرف آ رہے تھے، تو اس کی خبر مرزا غالب کو ملی ہو، تو انہوں نے اس پر رکھ کر یہ شعر کہہ دیا ہو۔ ہوادار اس وقت کے کون تھے؟ انگریز تھے۔ تو انہوں نے اس پر رکھ کر یہ شعر کہا ہو کہ بھئی اب آزادی کے مجاہد، آزادی کے لیے لڑنے والے جو ہندوستانی ہیں، وہ چل پڑے ہیں وہاں سے، اور وہ آنے والے ہیں، اور اس کی وجہ سے انگریزوں میں بہت پریشانی پھیلی ہوئی ہے۔ تو ایک طرح سے یہ معنی بھی اس کے ہو سکتے ہیں۔ جب ہم مرزا غالب کا وہ زمانہ دیکھتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ مرزا غالب
جو جنگ آزادی تھی، جس کو انگریزوں نے غدر کا نام دیا، حالانکہ وہ غدر کسی طور پہ نہیں تھا. غدر تو غدار لوگ کرتے ہیں، لیکن جن لوگوں کا اپنا ہی وطن ہوتا ہے اور وہ آزادی کے لیے لڑ رہے ہوتے ہیں، انہیں غدار کیسے کہا جاتا ہے؟ تو ہم کبھی بھی یہ لفظ غدار استعمال نہیں کرتے. ہم اسے ہندوستانیوں کی جنگ آزادی کہتے ہیں، اس کی کوشش کہتے ہیں. اب وہ کسی وجہ سے ناکام ہو گئی، اس کے بہت سارے اسباب ہیں، بہت سارے ریزنز ہیں، جن کے اوپر اس وقت یہاں پر بات کرنے کا موقع نہیں ہے. تو ممکن ہے کہ مرزا غالب نے یہ جو شعر کہا ہے کہ وہ سوئے چمن آ رہا ہے، یعنی کہ وہ دلی کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور اللہ خیر کرے. اور رنگ اڑتا ہے گلستاں کے ہواداروں کا، کہ انگریز اس وجہ سے بہت پریشان ہے. تو اگر اس زمانے کے اس ایک واقعے کو دیکھ کر آپ اس شعر کی تشریح کریں تو ہمیں تو لگتا ہے کہ اس کے معنی کچھ ایسے ہی نکلتے ہیں. اس کا دوسرا اور آخری شعر ہے: اسد اے ہرزہ درا نالا بغوغا تا چند حوصلہ تنگ نہ کر بے سبب آزاروں کا. یہ بھی غزل اسی وقت کی معلوم ہوتی ہے کہ جب مرزا غالب اسد تخلص کیا کرتے تھے. غالب تخلص انہوں نے بعد میں اختیار کیا تھا، تو اس لیے یہ شعر کا مقطع ہے. تو ممکن ہے کہ یہ، کیونکہ یہ غزل کے اشعار کہیں بیچ میں سے لیے گئے ہیں، تو اس لیے آپ کو ایسا محسوس ہو رہا ہوگا کہ پہلا شعر بھی ویسا نہیں ہے جیسا کہ مطلع ہوتا ہے. تو یہ آخری شعر، چونکہ انہوں نے اس میں اپنا تخلص استعمال کیا ہے اور آخری شعر میں تخلص استعمال ہوتا ہے، تو اس لیے یہاں پر آپ کو ان کا نام اسد مل رہا ہے. تو اسی سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ اس غزل کا آخری شعر ہوگا. ہرزہ درا کا مطلب ہوتا ہے بیہودہ گو، اور بیہودہ گو کا مطلب ہوتا ہے وہ آدمی جو کہ بری بات کرے، جس کے منہ سے بری بات نکلے، گالی نکلے، کسی کے لیے بد دعا نکلے، کسی کے لیے الٹی سیدھی باتیں کرے، تو اس کو ہرزہ درا کہتے ہیں. نالا کہتے ہیں اس کو، آواز کو یا اس چیخنے چلانے کو، جو کہ عموماً تو محبوب جو ہوتے ہیں ان کی جدائی میں شاعر یہ نالے کا لفظ استعمال کرتے ہیں، لیکن ساتھ میں انہوں نے یہاں پر غوغا کا لفظ استعمال کیا. غوغا کا مطلب ہوتا ہے ایک ایسی آواز جو کہ بے سری ہو اور بہت زیادہ شور پیدا کرے، بہت زیادہ ہنگامہ پیدا کرے. اور تا چند کا مطلب ہوتا ہے کب تک. آزار کا مطلب ہوتا ہے بیماری کہہ لیجئے، پریشانی کہہ لیجئے، دکھ کہہ لیجئے. تو اس شعر میں کہتے وہ اپنے آپ سے مخاطب ہیں، شاعر جو ہے مرزا غالب فرماتے ہیں کہ بیہودہ گو اسد، یعنی بری بات کرنے والے اسد، تو بلند آواز سے نالے کر کر کے شور کیوں مچا رہا ہے؟ یعنی تو اتنا زور سے رو رہا ہے، اتنے زور سے چلا رہا ہے، چیخ رہا ہے، اور یہ تو نے نہیں سوچا کہ جو محبوب ہیں وہ بغیر کسی وجہ کے ہی عاشقوں کو دکھ دیتے ہیں اور ان کو یہ عادت پڑ چکی ہے. تو ایسا نہ ہو کہ کہیں تیری اس بے تکی آواز سے، تیری آہو فغاں سے وہ گھبرا جائیں، حوصلہ ہار دیں، اور یہ جو تنگ کرنے والی ان کی عادت ہے اس کو وہ چھوڑ دیں. اب اس میں تھوڑی سی باریک بات یہ ہے کہ شاعر لوگ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے محبوب ہمیں جتنا دکھ دیتے ہیں ہمیں اتنی زیادہ اس سے خوشی ملتی ہے، اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے دکھ کا اظہار کر رہے ہیں اور ہمارا محبوب خوش ہو رہا ہے اس سے، تو ہمیں بہت اچھا لگتا ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ جو حسین لوگ ہیں، یہ جو محبوب ہیں، یہ جو معشوق ہیں، یہ جب ہمیں تکلیف دیتے ہیں تو ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے کہ کم از کم ہمارے تکلیف سے ہمارا محبوب خوش ہے. اب یہ محبت کی ایک انتہا ہے ایک طرح سے، کہ محبوب آپ کو تکلیف بھی دے اور آپ اس تکلیف سے یہ خوش ہوں کہ اس تکلیف سے اور کچھ نہیں ہو رہا ہے تو میرا محبوب تو کم از کم اس سے خوش ہو ہی رہا ہے. تو کہتے ہیں کہ ہمیں ڈر یہ ہے کہ ہم الٹا سیدھا اگر اس طرح روتے رہیں گے اور اس طرح شور مچاتے رہیں گے تو کہیں ہمارے محبوب کو رحم نہ آ جائے اور وہ ہم پر یہ ظلم و ستم کرنا جو کہ اس کی عادت ہے وہ چھوڑ نہ دے. اگر وہ چھوڑ دے گا تو یہ بہت بری بات ہوگی، کیونکہ جب ہم نہیں روئیں گے تو اس کو خوشی نہیں ہوگی، اور اگر اس کو خوشی نہیں ہوگی تو ہمیں خوشی کیسے ملے گی. تو خواتین حضرات، اس غزل کے یہ دو شعر تھے جن کی مشکل الفاظ کی معنی اور ان کا کچھ مطلب ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا. اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں. آپ سے مرزا غالب یا کسی اور شاعر کی اگلی غزل کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. تب تک ہم چاہتے ہیں اجازت. خدا حافظ.